تفصیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن جائیداد کی تقسیم ایک ایسا مسئلہ ہے، اس میں اللہ نے پورا خود ہی بیان فرمایا ہے، اس میں حضور کو بھی اختیار نہیں دیا گیا آپ اپنے حساب سے حصے طے کر لیں، بلکہ خود اللہ ہی نے پورا اصول بیان فرمایا کہ وراثت کسے ملے گی، کتنی ملے گی، کن حالتوں میں ملے گی، کن حالتوں میں یہ آدمی محروم ہو جائے گا، اس میں حضور کو بھی وضاحت اور تفصیل کی گنجائش نہیں دی گئی، بلکہ پوری تفصیل اللہ ہی نے بیان فرمایا۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ تمہیں بیان فرماتے ہیں۔ تو وصیت کا اور میراث کے تقسیم کا پورا نظام اللہ ہی نے خود بیان فرمایا ہے۔ کیا نظام ہے، کیا ترتیب ہے، تو علماء بیان فرماتے ہیں تتعلق بطریقۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ۔ فرمایا کہ جب کوئی انسان مر جائے تو اس کی جو جائیداد ہوتی ہے اس میں 4 حق ہیں، 4 کام اس جائیداد میں کرنے۔ کوئی مر جائے تو اس کی جو جائیداد ہے، اس کی وراثت ہے، اسے عربی میں اور شریعت کی نظر میں اسے طریقہ کہتے ہیں۔ ترکہ جو آدمی چھوڑ کر مرتا ہے اس میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ پہلا کام کیا ہوتا ہے، تبدأ بتجہیزہ وتکفینہ۔ اگر کوئی آدمی مر جائے تو سب سے پہلا کام اس کے مال میں سے اس کے کفن اور دفن کا کیا جائے گا۔ کیا کام انجام دیا جائے گا جائیداد میں سے؟ کفن اور دفن۔ کفن میں کون سا کپڑا لیا جائے گا؟ جیسا وہ مرنے والا زندگی میں پہنا کرتا تھا۔ اگر وہ جو ہے بہت مہنگے کپڑے پہنتا تھا، کفن بھی مہنگا لینے کی گنجائش ہے، اور اگر وہ درمیانی انداز میں پہنتا تھا تو درمیانی انداز کا، درمیانی قیمت کا اور روپیوں کا وہ کفن خریدا جائے گا۔ کفن کے خریدنے میں فضول خرچی نہیں کی جائے گی، بلکہ جو ہے درمیانی قیمت کا کفن لیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی مرنے والا اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے زندگی میں پہنا کرتا تو اچھے انداز کا کفن لینے کی گنجائش ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا کفن، پھر اس کی قبر کی کھدائی اور اس کے دفن میں اس کا پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ مرنے والے کا پیسہ کہاں خرچ ہوگا؟ اس کے کفن اور دفن میں۔ دوسرے نمبر پر ثم تقضی دیونہ، کہ دوسرا نمبر یہ ہے مرنے والے کا اگر کچھ قرض ہے تو وہ قرض اس کے پیسوں سے ادا کیا جائے گا۔ میں مر گیا، میں فلاں کو پیسہ دینا تھا تو اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ میں نے مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ بھی قرض ہے، وہ بیوی کو ادا کیا جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پر مرنے والے کا مال جو لگایا جائے گا، مرنے والے کے قرض کو ادا کرنے میں مال لگایا جائے گا۔ کتنے مال میں قرض ادا کریں گے؟ فرمایا کہ جتنا بھی قرض ہے پورا ادا کیا جائے گا، چاہے وہ قرض ادا کرنے میں مرنے والے کا آدھا مال خرچ ہو، جو ہے 1/3 مال خرچ ہو، اگرچہ کہ مرنے والے کا پورا مال بھی خرچ ہو جائے تب بھی قرض ادا کیا جائے گا۔ یہ سوچ کر کے اولاد کہ اگر پورا مال قرض میں دے دیں تو ہمیں کیا بچے گا، قرض ادا نہ کریں، ایسا نہیں چلے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ قرض ادا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر پوری جائیداد قرض ادا کرنے میں بھی چلی جائے تب بھی پورا قرض ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس کے باوجود بھی قرض بچ گیا، مثال کے طور پر کسی آدمی نے 5 لاکھ روپے چھوڑے، اس کی جائیداد 5 لاکھ روپے تھی اور وہ مر گیا تو اس کا قرض 10 لاکھ روپے کا ہے، تو 5 لاکھ روپے پورے اس کی جائیداد قرض کے ادا میں چلے گئے اور بھی قرض باقی ہے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ بہتر ہے، مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ باپ کا قرضہ ادا کریں، اور اگر باپ کا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، 5 لاکھ تو دے دیا، باقی 5 بچ گئے، تو اللہ کے ہاں وہ مرنے والا جواب دہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا جواب اسے دینا پڑے گا۔ تو قرض دوسرے نمبر پر جائیداد میں سے قرض ادا کیا جائے گا۔ 5 لاکھ روپے کسی نے چھوڑے، 1 لاکھ روپے قرض تھا، قرض ادا کریں گے، پھر اس کے بعد 4 لاکھ روپے کیا کرنے ہیں وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے نمبر پر کفن دفن، دوسرے نمبر پر قرض ادا کرنا، تیسری جو ذمہ داری ہے وصیت کو پورا کرنا۔
مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو ول کو پورا کرنا، اس میں تیسرے نمبر پر میت کا مال خرچ کیا جائے گا۔ تو وصیت کسے کہتے ہیں اور اس میں کیا کیا قسمیں ہیں، اس کی کچھ تفصیل ہے۔ مرنے والا مرنے سے پہلے یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا حصہ فلاں کو دیا جائے، اسے وصیت کہتے ہیں۔ وصیت کس کے لیے کر سکتا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، غالباً فرمایا لا وصیت لوارث، جسے میں مرنے کے بعد حصہ ملے گا، جن لوگوں کو میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرے مرنے کے بعد انہیں حصہ جائیداد میں سے ملے گا، میرے وارث ہیں، انہیں وصیت نہیں کر سکتے، وارث کو وصیت نہیں کر سکتے۔ وارث کے علاوہ رشتہ دار ہیں جنہیں میرے مرنے کے بعد حصہ نہیں ملے گا، ان کو وصیت کر سکتے ہیں۔ یا باہر والے، مثال کے طور پر کوئی عالم دین ہے یا کوئی مدرسہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی ادارہ ہے، اس کو میں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے جائیداد میں سے اتنی رقم فلاں کو دے دی جائے، تو اس وصیت کو صحیح مانا جائے گا۔ لیکن جن کو میری جائیداد میں سے حصہ ملے گا انہیں وصیت نہیں کر سکتے۔ لا وصیت لوارث، وارث کے حق میں وصیت کا اعتبار نہیں، باہر والوں کو وصیت کر سکتے ہیں۔ تو وصیت کرنے میں جو ایک دوسری روایت ہے جس میں بارہا ہم سنتے ہیں، وہ روایت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کوئی آدمی 2 راتیں ایسی گزارے وصیت نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے 2 راتیں ایسی گزر گئی وصیت نہ کرے وہ گنہگار ہوگا۔ تو وہ کون سی وصیت ہے جس کے نہ کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ وصیت واجبی وصیت ہے، یعنی میرے اوپر کسی کا قرض ہے تو وہ ہر 2-4 دنوں میں ہمیں تازہ کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو بتانا چاہیے کہ میں اگر مر جاؤں یہ میری وصیت ہے کہ میں فلاں کے جو ہے قرض دینا ہے، فلاں کی امانت ادا کرنا ہے، میری اتنی نمازیں باقی ہیں اس کا فدیہ ادا کرو، میرے اتنے روزے چھوٹ گئے تھے اس کا فدیہ ادا کرو، میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، میں نے حج نہیں کیا اب تک، اس کو حج کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے وارثوں کو بار بار یہ بتلاتے رہنا یا لکھ کر رکھنا کہ یہ ذمہ داریاں میری ضروری ہیں، اگر میں مر گیا تو اسے پورا کیا جائے۔ وہ ضروری ذمہ داریوں کو بتلایا جائے۔ کون سی ہیں؟ قرض ہے تو قرض بتلا دے، کسی کی امانت ہے تو وہ بتلا دے، یا پھر بیوی کا حق ادا نہیں کیا، مہر باقی ہے تو مہر کو بتلا دے، یا میرے حج کرنا فرض ہو گیا نہیں کیا اسے بتلا دے۔ تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں، اگر ایسی چیزیں 2 راتوں تک کوئی انسان نہ لکھے نہ بتائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ تو اسے چاہیے کہ ان ضروری ذمہ داریوں کے بارے میں اپنے وارثوں کو بار بار بتاتا رہے، متنبہ کراتا رہے۔ اس کے علاوہ جو قسمیں ہیں وہ مستحب ہیں۔ مثال کے طور پر کسی اور رشتہ دار کو یا کسی اور ادارے کو وصیت کرنا، تو اس میں کیا ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے۔ پورا مال جو میرا ہے اس میں 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہوں۔ میرے پاس 5 لاکھ روپے میری جائیداد میں ہے اور میں نے یہ وصیت کی کہ پورے 5 لاکھ مسجد کو دے دو، یہ نہیں چلے گا، یہ پوری وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ میرے مال میں سے 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہوں، باقی جو مال ہے وہ اولاد کا، وارثوں کا حق ہے، پورا وصیت کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو کسی مدرسے کو، مسجد کو، کسی دینی کام کو یا کسی اور رشتہ دار کو میں وصیت کرنا چاہتا ہوں تو کتنے میں کیا جائے گا؟ 1/3 میں کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے جو بیان کیا گیا، حج کا ادا کرنا، نمازوں کا فدیہ ادا کرنا، روزوں کا فدیہ ادا کرنا، یہ بھی جائیداد کی 1/3 حصے میں کیا جائے گا۔ 1/3 جائیداد میں یہ ذمہ داریاں اسے نبھائی جائیں گی۔ اس سے زیادہ ادا کر دیں تو اولاد کے لیے بہتر ہے، ورنہ اولاد پر ضروری اور لازم نہیں ہے۔ تو ایک وصیت واجبی، اپنے حقوق کو بیان کرنا، دوسرا وصیت مستحب ہے جو بیان کیا گیا کسی ادارے وغیرہ کو بتانا۔
یہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری وصیت کی قسم علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وصیت کرنا گناہ کے کاموں کی جو جائز نہیں ہے اور اسے پورا نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر مرنے سے پہلے میں نے کہہ دیا کہ میں مرنے کے بعد میری قبر پر عمارت بنا دی جائے، کوہان کی طرف جو ہے عمارت بنائی جائے، میری قبر کو پکی بنا دی جائے، یہ وصیت جائز نہیں ہے۔ اب اولاد اسے پوری نہیں کریں گے۔ یا کسی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر کے اوپر یا فلاں چوراہے پر فلاں سرکل میں میری ایک مورتی کھڑا کر دو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو جائز نہیں ہے ایسے کاموں کی اگر مرنے والا وصیت کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تیسرا نمبر ہے مرنے والے کے جائیداد کو تقسیم کرنے کا کہ وہ جو ہے وصیت کو پورا کرے۔ چوتھا جو نمبر آتا ہے وہ ہے جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے وارثوں کو حصہ دیا جائے گا۔ مرنے والے کا پہلے کفن دفن ہوگا، اس سے جو بچے گا قرض ادا کریں گے، اس سے جو بچے گا وصیت ادا کریں گے، اس سے جو بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وارثوں میں کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ 2 طرح کے رشتے ہوتے ہیں۔ ایک نسب کا رشتہ، ولادت کا رشتہ، یعنی میرے ماں باپ وہ میرے وارث بنتے ہیں اور میری اولاد وہ میرے وارث بنتے ہیں۔ دوسرا رشتہ وہ نکاح کا ہے، شوہر بیوی کا وارث بنتا ہے، بیوی شوہر کے لیے وارث بنتی ہے۔ تو یہ جو ہے 2 طرح کے رشتے ہیں۔ ان میں سے 12 لوگ قرآن میں اللہ نے 12 لوگوں کے حصے بیان فرمائے ہیں۔ تو ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری وصیت کو بیان کرتے ہیں، تقسیم کے انداز کو بیان کرتے ہیں، فی اولادکم کہ تمہاری اولاد۔ 2 رشتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا، ایک ماں باپ کا، دوسرا اولاد کا۔ تو اللہ نے ابتدا کس سے کی؟ اولاد سے ابتدا فرمائی، اس لیے کہ اولاد کا رشتہ زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد چھوٹی ہوتی ہے، عمر میں کم ہوتی ہے اور ان کی زندگی ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے عام حالات میں، لہذا ان کو مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے سے عمر میں زیادہ جو ہے بڑے ہوتے ہیں اور اکثر پہلے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، بعد میں اولاد کا انتقال ہوتا ہے۔ تو ہمارے انتقال میں، ہماری جائیداد میں ماں باپ سے زیادہ ضرورت وہ ہمارے اولاد کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ابتدا کس سے فرمائی؟ اولاد سے فرمائی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہارے اولاد کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں۔ اولاد تمہاری اولاد، اللہ نے کہا تمہاری اولاد، تو اس سے علماء فرماتے ہیں جو لے پالک، متبنہ، اڈاپٹڈ جو اولاد ہوتی ہے انہیں جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ میں نے کسی بچے کو پال لیا ہے، میں نے کسی بچے کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹی بنا لیا، اڈاپٹڈ ہے، تو اسے میری جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا۔ حصہ کسے ملے گا؟ اولادکم، تمہاری جو اولاد ہے انہیں حصہ ملے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، علماء فرماتے ہیں خاص اولاد کو ملے گا لے پالک، وہ چاہے ہم اسے بیٹا ہی سمجھیں لیکن اسے ہماری وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا کیا ہوگا حصہ؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ اولاد میں سب سے پہلا جو حصہ بیان کیا کہ لڑکے کو، بیٹے کو 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ للذکر، بیٹے کو، مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے حصوں کے برابر ایک بیٹے کو حصہ ملے گا۔ تو اس میں 2 حکمتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ کہا لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا، تو اس میں لڑکے کی اور مردوں کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ مردوں کی فضیلت ہے۔ دوسری چیز یہ بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شریعت لے کر آئے اس وقت عورتوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے یہ سکھلایا کہ عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، اور وہ کتنا ضروری ہے عورتوں کو حصہ دینا کہ جب تک عورت کا، بیٹی کا حصہ فکس نہیں ہوتا، طے نہیں ہوتا، بیٹے کا حصہ طے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ بیٹے کو کتنا ملے گا؟ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر۔
بیٹے کتنا ملے گا؟ 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر. تو جب تک 2 بیٹیوں کا حصہ طے نہیں ہوگا بیٹے کا حصہ بھی طے نہیں ہوگا. اگر بیٹی کو 1 روپیہ ملے گا تو بیٹے کو 2 ملیں گے. اگر بیٹی کو 10 ملیں گے تو بیٹے کو 20 ملیں گے. لیکن بیٹے کو 20 کب ملیں گے؟ جب بیٹی کو 10 ملیں گے. تو سب سے پہلے شریعت نے بیٹی کا حصہ طے فرمایا اور اسے بنیاد بنایا کہ لڑکے کو کیا ملے گا ہم کیسے پہچانیں گے؟ لڑکی کے حصے کے ذریعے پہچانیں گے. تو اتنی اہمیت شریعت میں بیٹیوں کو وراثت میں جائیداد میں حصہ دینے کے بارے میں بتلایا ہے. لیکن آج اللہ معاف فرمائے ہم میں سے بہت سارے نمازی، روزے دار، حاجی اور دیندار لیکن بیٹیوں کا حصہ ادا نہیں کرتے. اور یہ حصہ ہم نہیں دے رہے ہیں، ہمارے باپ کی جائیداد میں سے ہم نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ انہیں دے رہا ہے. جیسا کہ شروع میں اللہ نے کہا یہ حصے میں دے رہا ہوں، میں بتلا رہا ہوں. اگر کوئی منع کرتا ہے وہ بہنوں کو منع نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے کو منع کر رہا ہے. وہ بہنوں کو انکار نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے کا انکار کر رہا ہے. لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اکثر فرمایا کہ دیندار لوگوں میں بھی یہ کمزوری دیکھی جاتی ہے، بہنوں کا حصہ نہیں دیتے. حالانکہ شریعت کہتی ہے جب بہن کا حصہ طے ہوگا تبھی میرا حصہ بھی جائز اور متعین ہوگا، ورنہ میرا حصہ بھی متعین نہیں ہو سکتا. دوسری چیز اولاد کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر بیٹے نہ ہو صرف بیٹیاں ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا. اور اگر 1 بیٹی ہو تو اسے جو ہے آدھا حصہ باپ کی جائیداد میں ملے گا. تو اللہ نے بیٹیوں کے حصے، بیٹے کو اتنا کہہ کے چھوڑ دیا کہ بیٹیوں کے 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو ملے گا، لیکن آگے بیٹوں کا حصہ بیان نہیں کیا. بیٹوں کا حصہ کیا بیان کیا کہ جو ہے اتنا ہی، لیکن آگے 2 حصے وہ بیٹیوں کے فرمائے. اگر صرف 2 بیٹیاں ہیں تو 2/3 ملے گا، اگر 1 بیٹی ہے آدھا ملے گا. بعد میں دوسری شکلوں میں بیٹے کو اسبہ بنایا گیا، جو حصے داروں کے حصہ ادا کرنے کے بعد بچے گا وہ سب بیٹے کو ملے گا، لیکن حصہ وہ لڑکیوں کا، ماں کا، باپ کا بیان فرمایا. اس کے بعد بیٹے کو باقی دیا جائے گا. تو اس میں اللہ نے ابتدا اولاد سے فرمائی، اس کے بعد جو ہے والدین کا تذکرہ، پھر اس کے بعد شوہر اور بیوی کا تذکرہ فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ وہ پورے حصے معلوم کریں اور شریعت کے مطابق اسے تقسیم کریں. یہ کسی خاندان کے بڑے کا کام نہیں ہے، یہ قرآن نے صاف کر دیا. اب کسی نہ امام کی ضرورت ہے نہ خاندان کے بڑے کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. میرے گھر میں انتقال ہو گیا، ہم کسی جو ہے عالم کے پاس جائیں کہ قرآن نے کیا کہا آپ کو بتلا دیں. اس میں حدیث کی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں. ہاں سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے اور اس کے اہتمام کے لیے بے شمار حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لیکن حصے وہ قرآن میں اللہ نے صاف واضح بیان کر دیے. لہذا کسی خاندان کا عام طور پر دیکھا جاتا ہے باپ کا انتقال ہو گیا، چچا آتے ہیں اور جو ہے سب کو جو ہے جوڑ لیتے ہیں. بڑے بیٹے کو کہتے ہیں تو نے اتنی محنت کی، بچپن سے تو کام کر رہا ہے، تجھے یہ گھر لے لے، فلاں جائیداد لے لے. چھوٹے بیٹے کو کہہ دیتے ہیں باپ تجھ سے محبت کرتا تھا، تو کچھ زیادہ لے لے. ایسا کرنا کسی چچا کا، خاندان کے بڑے کا یا کسی محلے کی جماعت کا حق نہیں ہے. بعض دفعہ یہاں یہ بھی کمزوری ہوتی ہے، محلے کی جماعت والے، مسجد کی کمیٹی والے جو کچھ فیصلہ کر دیتے ہیں، قرآن حدیث کو معلوم نہیں کرتے. اگر جماعت والے بھی ایسا فیصلہ کریں تب بھی وہ غلط ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے کسی جماعت کا فیصلہ معتبر نہیں شمار کیا جائے گا. لہذا ایسے معاملوں میں ہمیں جو بڑا بنانا ہے وہ قرآن ہی کو بڑا بنانا ہے اور اسی کے تعلیمات کے مطابق جائیداد کو تقسیم کرنے کی فکر کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو جو ہے شریعت کے مطابق، قرآن کے اصولوں کے مطابق جائیدادوں کو تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو حقوق ہیں مرنے والے کے مال کے اسے پورا اور صحیح انداز سے نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اب تک ہمارے رشتہ داروں میں یا ہم میں ہمارے بڑوں کا انتقال ہو گیا اور ہم نے جائیدادیں تقسیم نہیں کی ہیں یا کر لی ہیں، شریعت کے خلاف کر لی ہیں، تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دوبارہ ان پر غور و فکر کرنے
اور دوبارہ اس کی تقسیم کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔